قال تبارك وتعالى في كلامه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ اور جو کوئی اس کی آواز صحیح کریں، اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے گا، تلاش کرے گا ہدایت کے لیے، فرمایا کہ اس کے اعمال میں سے کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ قیامت والے دن خسارہ پانے والوں میں ہو جائے گا۔ ایکو بند کر دیا، اس کی ایکو بند کر دیجیے اور آہستہ کریں۔ ہم نے پچھلے خطبے میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اسلام غالب ہونے کے لیے آیا، اسلام مغلوب ہونے کے لیے تو آیا نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ ہم نے اپنے آخری پیغمبر کو اس لیے بھیجا ہے کہ وہ پوری دنیا کے اندر غالب آ جائے، اور یہ دین اسلام گھر گھر کے اندر پہنچ کے رہنا۔ کسی وقت وہ جہاد سے پہنچے گا، اپنے نظام عدل کو قائم کرے گا، لوگ اس کو قبول کریں گے۔ کسی جگہ کے اوپر اسلامی حکومتیں قائم نہیں ہوں گی، لیکن اسلام کی حقانیت جو اس کے معاشی، معاشرتی، جو مذہبی حقوق وہ انسانوں کو دیتا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے لوگ اسلام قبول کریں۔ لوگ اسلام کا مطالعہ کرتے جائیں گے، اسلام قبول کرتے جائیں گے۔ اب میں نے عرض کیا تھا کہ کفار کے اس بڑھتے ہوئے اسلام کو دیکھتے ہوئے کفار کے 3 رویے سامنے آئے تھے۔ ایک وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے مسلمانوں کو زد و کوب کرنا شروع کیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھے، اور کئی ایک صحابہ کو شہید بھی کرتے تھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تشدد اتنا کیا گیا، طائف میں پتھر بھی پڑے، سب کچھ ہوا، لیکن یہ اسلام مغلوب نہیں ہوا۔ وہ تسلسل چلا آ رہا ہے، اور لوگ اس تسلسل کا شکار کفار مسلمانوں کو زیر نگین کرنے کے لیے اپنا ظلم و ستم جاری رکھے۔ آج بھی دیکھ لیں، فلسطین کے اندر ظلم و ستم جاری ہے، کشمیر کے اندر ظلم و ستم جاری ہے، بربریت کی انتہا کر دی برما کے اندر، افغانستان کے اندر خون کی ندیاں بہہ گئیں، عراق کے اندر کیا کیفیت ہے مسلمانوں کی۔ پوری دنیا میں جہاں کہیں خون بہتا ہے تو 100 میں سے آپ اگر اندازہ لگائیں تو 90% مسلمان اس دنیا میں کٹ رہے ہیں، اور وہ اپنے مشن کو جاری رکھے ہیں۔ جہاں مسلمان آتا ہے، اسلام سے وہ دیکھتے ہیں کہ اسلام کو ہم قابو پہ نہیں قابو پا سکتے، وہ مسلمان پہ قابو پاتا ہے، اور وہ ظلم و ستم کی انتہا پہ لگے ہوئے۔ ایسا بھی اس کی آواز آہستہ کریں۔ تو جب وہ قابو نہیں پا سکتے تو لڑائی پہ اتر آتے ہیں، اور جب وہ لڑائی پہ اتر آتے ہیں تو اپنی پوری قوت ان کے اوپر لگاتے ہیں، مسلمانوں کے اوپر۔ آپ غزوہ بدر کے اندر دیکھیں کتنی قوت سے لے کے آئے۔ یہ تو میرا اللہ ہے، کیونکہ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے یہ دین بھیجا ہے غالب کرنے کے لیے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنے ہی تھوڑے گروہ اللہ پر اعتماد کرنے والے بڑے بڑے جتھوں جو کفار کے تھے ان کے اوپر غالب آ گئے اللہ کے حکم سے۔ اس لیے ان کو پتہ ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم مسلمانوں کے اوپر اس طرح قابو پالا، جتنا دباتے جائیں گے اتنا اسلام ابھرتا جائے گا۔ دوسرا کفار کا رویہ یہ تھا کہ کفار یہ کرتے کہ اسلام کے اوپر جو اعتراضات ہیں وہ انہوں نے کرنے شروع کر دیں۔ جب دیکھا کہ پوری کی پوری قوم مسلمان ہوئی چلی جا رہی ہے، انہوں نے کہا کہ کس طرح ان کو اسلام سے روکیں۔ جب ان پہ تشدد کرتے ہیں تو یہ اسلام پہ عمل شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے یہاں پہ ان علاقوں کے اندر اذان کی آواز آتی ہے، لوگ نہیں اٹھتے اور مسجدوں کی طرف نہیں جاتے۔ وہ حدیث سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ جو بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ،
مسلمان اور کافر کے درمیان فرق نماز ہے، یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، لیکن آج آپ کافر ممالک کے اندر چلے جائیں، وہاں پہ جو مسلمان ہیں ادھر اذان کی آواز آتی ہے، وہ اٹھتے ہیں، اٹھ کے چلے جاتے ہیں، پھر پتہ لگتا ہے کون مسلمان اور کون کافر۔ ان کو دباتے جائیں گے وہ ابھرتے جائیں گے، دباتے جائیں گے وہ ابھرتے جائیں گے۔ انہوں نے کہا ان ہونے والے مسلمانوں کے اوپر ان کو کمزور ایمان والا کرنا ہے تو ان کے اوپر ان کے اسلام پہ اعتراض شروع کر دو۔ اور تیسرا رویہ یہ ہے کہ وہ بڑھتے ہوئے اسلام کو دیکھتے ہیں، پھر اس کو پڑھتے ہیں، جب وہ پڑھتے ہیں وہ سمجھنا چاہتے ہیں، کچھ سمجھانے والے ان کو سمجھاتے ہیں، موجودہ زمانے میں بھی تھے، پہلے وقتوں میں بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی ایک سلسلہ چلایا ہوا ہے، پہلے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفود آتے تھے، وہ ان کو سمجھاتے تھے، وہ مسلمان ہو جاتے تھے۔ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پورا سال عام الوفود کے نام سے مشہور ہے، پورا سال بھر لوگ آتے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں انہیں، وہ سنتے تھے، سمجھتے تھے، اکثر اسلام قبول کر لیتے تھے۔ اس کے بعد صحابہ کے پاس آتے تھے، اس کے بعد صحابہ نے پوری دنیا کے سفر کیے، 24 سے زیادہ صحابہ اس بر صغیر کی وادی کے اندر آئے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ، اور یہ پوری چین موجود ہے، ثبوت موجود ہے، چین کے اندر تک گئے۔ وہ جو کہتے تھے نا اقبال کے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، نیل کے ساحل سے لے کے کاشغر، یہ کاشغر چین کا علاقہ ہے، وہاں تک گئے تھے۔ اس کے بعد ان کو محسوس ہوا کہ شاید اس کے آگے آبادی نہیں ہے، ورنہ وہ اس سے بھی آگے چل پڑتے، کیونکہ اسلام نے پوری دنیا کے اندر پھیلنا۔ ان کے اعتراضات ہوتے رہتے، یہ جواب دیتے رہتے، وہ اعتراض کرتے، یہ جواب دیتے، اور پھر جو سمجھنا چاہتا تیسرے رویے والے ان کو سمجھاتے۔ آج بھی اسی چین کا سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ اتنا مشہور نام ہے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ وہ کیوں مشہور ہوئے؟ تو وہ اسی وجہ سے تھے کہ وہ سوالات کرتے، یہ جوابات دیتے، کئی لوگ مسلمان ہو جاتے۔ ابھی آپ کے موجودہ زمانے میں پچھلی صدی اور اس صدی کی ابتدا، اس کے اختتام اور اس کے ابتدا کے اندر ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ، وہ اعتراض کرتے ہیں، یہ جواب دیتے ہیں، وہ سمجھنا چاہتے ہیں، یہ جواب دیتے ہیں۔ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، اختلاف ہو سکتا ہے ہمیں بھی ان کے کسی جواب سے، لیکن ابتدائی رپورٹ 2015 سے پہلے کی بات ہے کہ ان کی ویب کے اوپر 54,000 افراد نے کنفیس کیا ہے، یہ اقرار کیا ہے جناب آپ کی تقریر سن کے ہم مسلمان ہوئے۔ اور کتنے ایسے ہیں جنہوں نے کبھی رابطہ ہی نہیں کیا، صرف سنا اور مسلمان ہو گئے۔ آپ اندازہ لگائیے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نامزد جنتی ہیں۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کے بارے میں سب سے زیادہ اگر احادیث کو کاؤنٹ کیا جائے جن کے فضائل ہیں تو سب سے زیادہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فضائل بیان فرمائے۔ ان کو کہا تھا علی اگر آپ کی وجہ سے ایک بندہ بھی جنت میں چلا جائے آپ کے لیے کافی ہے۔ اللہ کی قسم ان کے لیے تو ہر چیز پہلے ہی کافی تھی، کیونکہ اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم سے ان کو جنت کی خوشخبری سنا دی تھی۔ اس کا مطلب بتایا ہمیں جا رہا، تو جس کی وجہ سے ہزاروں کیا لاکھوں بندہ، اور وہ جو بندہ مسلمان ہوتا ہے پھر وہ آگے محنت کرتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، تو اس کے لیے انشاءاللہ توشہ آخرت بن جاتا ہے۔ تو لوگ جوابات دیتے آ رہے، لیکن اب ہوا ایسے کہ جو علماء تھے وہ تو جواب دیتے آ رہے تھے، ہم نے ان سے سیکھنا ہی سیکھنا تھا، لیکن اس 5th جنریشن وار یہ جو سوشل میڈیا کا اتنا زیادہ اثرات آ گئے، اس کی وجہ سے گھر گھر میں اسلام کے اعتراضات آ گئے اور مسلمانوں کے 2 رویے سامنے آ گئے۔ اور میں نے تفصیل سے اس کے اوپر اچھی طرح بتایا تھا کہ مسلمانوں کی کیفیت یہ ہے کہ جو غیرت مند مسلمان ہیں وہ اس کو دیکھتے ہیں، یہ اعتراض کیا، وہ 2 دفعہ استغفار کرتے ہیں، استغفر اللہ پڑھتے ہیں اور پھر اس کو بند کر دیتے ہیں۔ یہ کام تو بالکل ضروری تھا، ان کی مجلس کو اختیار نہیں کرنا تھا، لیکن کبھی یہ بھی سوچا کہ ان لوگوں نے جو اعتراضات کیے یہ نوجوان نسل اس کا جواب چاہتی ہے۔ اس فورم سے اتنے اعتراضات، تو انہی میں سے کن اعتراضات ہم نے یہاں رکھنے شروع کیے تھے، اس سلسلے کو شروع کیا، اور ایک آپ کے سامنے اعتراض رکھا تھا۔ ایک کافر کہتے ہیں مسلمانوں تمہارا رب تو کہتا ہے جب وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے کہ تم مجھے پکارو میں جواب دیتا ہوں، تم تو لاکھوں کی تعداد میں نہیں کروڑوں کی تعداد میں اپنے رب کو پکارتے ہو، سنتا نہیں ہے تمہارا رب۔ یہ وہ نعوذ باللہ اعتراض کرتے، وہ کہتے ہیں اتنا رو رو کے تم دعائیں کر رہے ہو،
یہ کرونا آنے سے پہلے دیکھیں 50 لاکھ کے قریب افراد تقریباً رمضان میں اور اتنے حج کے موقع کے اوپر اکٹھے ہوتے ہیں، وہاں پہ دعائیں کرتے ہیں، تو قبولیت کیوں سامنے نہیں آتی؟ میں نے اس کا جواب دیا تھا کہ یہ اعتراض اس لیے ہے کیونکہ مسلمانوں میں کچھ کمیاں ہیں جس کی وجہ سے اللہ اب دعا قبول نہیں کر رہا۔ سود پیٹ میں جا رہا، جب حرام پیٹ میں جائے گا، جب شرطوں کے پیسے پیٹ میں جائیں گے، جب جوا پیٹ میں جائے گا، جب انشورنس پیٹ میں جائے گی، جب پرائز بانڈ کے پیسے پیٹ میں جائیں گے، جب لوگوں کے مال غصب کر کے وہ پیٹ میں جائیں گے، فراڈ کر کر کے پیٹ میں لے کے جائیں گے، بہنوں کا مال چھین کے وراثت سے ان سے معافی ناموں کے اوپر انگوٹھے لگوائے دیں گے، وہ پیٹ میں اندر لے کے جائیں گے، تو اللہ کیسے دعا قبول فرمائے گا؟ پھر کس بات کا شکوہ؟ پھر تو شکوہ نہیں بنتا۔ ایک بندہ زہر کا پیالہ کے پینے کے بعد کہے کہ مجھے زہر کے اثرات کیوں ہوئے ہیں؟ زہر کے اثرات تو زہر کی وجہ سے ہیں، تو زہر کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو ہماری قوم نے کیا کیا؟ ہر چیز پیٹ میں، ہر چیز اپنے پاس آ جائے، مال اکٹھا ہو جائے جہاں سے مرضی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ قیامت کے قریب کہ احساس ہی نہیں ہوگا کہ مال حلال سے ہے، امن الحلال امن الحرام، یا حلال ہے یا حرام ہے، اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پوچھنے کا۔ وہ صرف آنا چاہیے، سٹیٹس بلند ہونا چاہیے، نئی گاڑی کا ماڈل آ چکا ہے وہ ہمیں مل جانی چاہیے، جہاں پہ پلاٹوں کی نئی فائلیں کھل رہی ہیں وہ ہمارے پاس آ جانی چاہیے کسی طرح۔ مال مال مال، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ الہاکم التکاثر، تجھے کثرت کی طلب نے ہلاک کر دیا۔ الذی جمع مالا وعددا، یہ وہ حرکتیں ہیں کہ تو مال اکٹھا کرتا ہے، اس کو گن گن کے رکھتا چلا جاتا ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ حتی زرتم المقابر، ساری زندگی گزر گئی مال مال مال، حتی زرتم المقابر، قبر میں جا پڑے، کچھ بھی باقی نہ بچا۔ تو جب یہ کچھ ہوگا تو پھر دعا قبول نہیں ہوگی۔ اگر ہم ان کے اعتراض کو دور کرنا چاہتے ہیں، ایک ہے علمی اعتراض جس کا جواب ہم دیں گے انشاءاللہ، آپ کو بھی سکھائیں گے، آپ بھی دیں گے ان کے سامنے کھڑے ہو کے، لیکن ایک انہوں نے جو اعتراض کیا ہے اگر اس کو ہم نے سچی مجھے دور کرنا ہے تو یہ بدعملی دور کرنی پڑے گی، قطع رحمی دور کرنی پڑے گی۔ فرمایا کہ جو بندہ کسی بندے سے ناراض ہو جاتا ہے مسلمان سے اللہ کے علاوہ اپنی ذاتی وجہ سے، فرمایا اس کی دعا آسمان میں معلق ہو جاتی ہے، جاتی نہیں ہے اوپر، تو قبول کیسے ہوگی؟ اوپر جائے گی تو قبول ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ تو اس کی بات دعا کو قبول ہی نہیں فرما رہا۔ تو اگر ہم نے اس کا اعتراض کا جواب دینا تو عملی اعتبار سے دیں، حرام چھوڑ دیا جائے، ہر قسم کے حلال مال کے اوپر پوری قناعت اختیار کر لی جائے، محنت سے جان نہ چھڑائی جائے، لیکن حلال جتنا ملے صرف اتنے کو اختیار کیا جائے۔ کسی کو کوئی قرض ادا کرنے والا تو وہ ادا کرتے، اس کے مال کے اوپر غصب کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے کئی دفعہ عرض کیا، لوگ آ کے پوچھتے ہیں جی قرضہ لینا ہے ہم نے، وہ دیتا ہی نہیں ہے، پیسے اس کے پاس نظر آ رہے ہیں، تو کوئی وظیفہ بتائیں، اس کو کیا وظیفہ بتائیں؟ وہ تو جس نے قرضہ ادا کرنا ہے اس کو اللہ کا خوف کرنا چاہیے کہ شہید کا اوپر قرض معاف نہیں ہوگا تو اس کے اوپر کیسے قرض معاف ہوگا؟ جس اولاد کے لیے سنبھال کے رکھ رہا ہے اس اولاد نے کبھی بھی نہیں ساتھ دینا۔ جو خود نہیں دے رہا تو یہ تربیت کی کر رہا ہے کہ بیٹا تو بھی آگے سے نہ دینا، اور قیامت کے دن کہاں سے دے گا؟ فرمایا قیامت کے دن وہ بندہ آئے گا، نماز بھی ہوگی، زکوٰۃ بھی ہوگی اور روزے بھی ہوں گے، یہ تینوں لفظ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاتی یوم القیامت بصیام و صلاۃ و زکوٰۃ، فرمایا یہ چیزیں لے کے آئے گا، اتنے بڑے بڑے نیکیاں اس کے پاس ہوں گی۔ ایک بندہ آ جائے گا، آ کے کہے گا اکل مال ھذا، اس نے میرا مال کھا لیا تھا، دیا ہی نہیں اس نے مجھے، وراثت میں حصہ نہیں دیا، تقسیم ہی نہیں کر رہا تھا، بڑھ رہی ہے جی بڑھ رہی ہے، وہ دکان تقسیم ہی نہیں ہو رہی، وہ کہتے ہیں جی اس کی قیمت بڑھتی چلی جا رہی ہے، وہ تڑپ رہا ہے، ایک بھائی ایک بہن تڑپ رہی ہے، اس کو ضرورت تھی، رب نے اس کا حصہ مقرر کر دیا تھا، اس کو دے ہی نہیں رہا، جی قیمت اس کی بڑھ رہی ہے، سب کے ساتھ ہی بڑھ رہی ہے۔ وہ کیا دیں گے اس کو؟ وہ اس وقت دیں گے کہ اس کی اگلی اولاد کو جائے گی، جس کو رب نے دیا اس کو نہ جائے گا۔ وہ جس قرض کو جو تیرے پاس پیسے موجود ہیں اگر قرض ہی ادا نہ کیا تو پھر کیا جائے گا؟ تو ایک ہے عملی اعتبار سے، اس بے عملی کو ختم کریں گے تو پھر انشاءاللہ دعائیں قبول ہوں گی، جب دعائیں قبول ہوں گی کافروں کا منہ بند ہو جائے گا، وہ ساری زندگی اعتراض کرنے کے قابل نہیں رہیں گے۔
اب آئیے کچھ اور اعتراضات جن کا علمی جواب میں آپ کو دیتا ہوں۔ عورت مارچ آ رہا ہے اور عورت مارچ کے مہینے کے اندر آتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا میرا جسم میری مرضی کے بینر لگے ہوئے، اس کے اوپر 2 قسم کے افراد ہیں جو اس کی حمایت میں بولتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو دینی مزاج رکھتے ہیں، وہ اس کے خلاف بول رہے ہیں۔ لیکن کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے اس کا پس منظر سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ ذرا اس کا پس منظر سمجھیے۔ 16ویں صدی عیسوی سے پہلے یورپ کے اندر عورت کو کچھ بھی نہیں سمجھا جاتا تھا، اس کی تخلیق کا کوئی مقصد ہی نہیں تصور کیا جاتا تھا۔ وہ صرف اور صرف جیسے ہندو معاشرے کے اندر ہوتا ہے کہ عورت کی تخلیق کا مقصد مرد کے لیے اس کی خدمت کرنا ہے، اسی وجہ سے وہ ستی کی رسم کرتے تھے کہ خامند فوت ہوا تو کہا اس کی زندگی کا مقصد ختم ہو گیا، تو خامند کے ساتھ ہی اس کی جو لاش ہے اس کو جلانا ہے، تو اس کو بھی زندہ کو بند کر کے جلا دیا جاتا تھا۔ وہ کہتے تھے اس کا مقصد ہی تخلیق صرف خامند کی خدمت ہے، جب مقصد ختم ہو گیا تو اس کو جلا ڈالو۔ یہ عورت کی اس قدر تذلیل اس معاشرے میں کی جاتی تھی، اور یورپ کے اندر بھی یہی کیفیت ہے۔ یورپ کے اندر تو کچھ بھی نہیں سمجھا جاتا تھا، عورت کو صرف اور صرف جسمانی ضروریات کی تکمیل کے لیے رکھا ہوا تھا۔ اتنا گندا اور غلیظ معاشرہ تھا۔ اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، کوئی نفرت سے نہیں کہہ رہے، نفرت سے کیوں کہنا ہے؟ یہ ساری زمین اللہ کی ہے، چاہے وہ یورپ ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ پاکستان ہو، ساری زمین اللہ کی ہے۔ ہم انسانوں سے نفرت نہیں کرتے، ان کا رویہ بیان کر رہے ہیں، اور یہ میں نے بیان نہیں کیا، یہ ان ہسٹورینز نے، ان تاریخ دانوں نے بیان کیا جو انہی علاقوں کے اندر پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے بیان کیا ہے کہ یہ اس صدی کے سے پہلے یہی حالت تھی۔ اس کے بعد ان کے اندر ایک تحریک پیدا ہوئی کہ عورت کی کوئی تو اہمیت ہونی چاہیے۔ انہوں نے اپنے معاشرے میں عورت کی اہمیت کی وجہ سے ایک تحریک کھڑی کی، جس کو تحریک کو کھڑا کرتے کرتے ان کو 2-2.5 صدیاں لگ گئیں۔ 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے ابتدا، یعنی 1857 جو جنگ آزادی تھی، اس کے بعد سے ان کی تحریک کھڑی ہونی شروع ہوئی، اور سب سے پہلے انہوں نے کہا ایک حق تو عورت کو دے دو۔ یہ ان کی تحریک بتا رہا ہوں جو یہاں پہ آج آ رہی ہے، جو چلے آ رہے ہیں، وہ ان کی تحریک بتا رہا ہوں۔ تو ان کی کیفیت کیا تھی؟ انہوں نے کہا ایک حق ہی دے دو۔ کون سا ایک حق دے دو؟ کہنے لگے عورت کو اس جمہوریت چونکہ اس وقت آنے لگی، انہوں نے کہا عورت کو ووٹ کا حق دے دو، عورت کی کوئی تو انسانی عزت کرو۔ یہ انہوں نے کہا۔ اسلام تو شروع سے ہی کہہ رہا ہے کہ عورت اگر حکمران نہیں بن سکتی، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن حکمران کو پابند کیا گیا ہے جہاں جس کا معاملہ ہو اس سے مشورہ لے۔ دنیا کا سب سے بہترین حکمران وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہوئے، میں صحابہ کو حکم دے رہا ہوں کہ وہ سر کے بال منڈوا دیں اور جو قربانیاں لے کے آئے ہیں اس کو کر دیں، احرام کو کھول دیں، اگلے سال اللہ ہمیں یہاں پہ دوبارہ بھیج دے گا۔ لیکن صحابہ وہ ٹرانس میں تھے، وہ اس کیفیت میں تھے کہ وہ جس طرح انسان ہوتا ہے نا کہ یہ ڈر کے ہمارے صلح کرنے آئے ہیں تو یہ اب ہماری ساری کوئی شرط ہی نہیں مانی گئی، اب ہم عمرہ کیے بغیر ہی چلے جائیں گے۔ تو اسی کیفیت کے اندر جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سربراہ ریاست مدینہ جس وقت حجرے میں تشریف لے کے جاتے ہیں، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھیں۔ پوچھا کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ میں کہہ رہا ہوں بات نہیں مان رہے۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، کہا آپ اس طرح کریں، کام کی ابتدا آپ خود کر لیں، لوگ خود بخود ہی کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش نہیں کرایا کہ آپ مجھے مشورہ نہ دیں، میں خود ہی سوچوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو وحی کا سلسلہ تھا، رب اسی وقت بتا سکتا تھا، اور دنیا کے سب سے ذہین انسان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، مگر اللہ نے یہ واقعہ کروا دیا تاکہ معلوم رہے عورت سے مشورہ لیا جا سکتا ہے، وہ سمجھداری کا مشورہ دے سکتی ہے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ یہ احترام تو اسلام نے اس کو دیا تھا۔ اسلام سے پہلے تو بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اسلام نے تو سارے حقوق پہلے ہی دے دیے ہوئے تھے۔ یورپ ان حقوق کو حاصل کرنے کے لیے تحریک اٹھا رہا تھا کہ جو حقوق ان کو حاصل نہیں تھے، اسلام نے تو پہلے یہ حقوق اس سے بڑھ کے حقوق دیے ہوئے تھے۔ اس کے بعد اگلی لہر اٹھتی ہے اور اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ مساوات ہونی چاہیے عورتوں اور مردوں کے درمیان۔ یہ یورپ میں لہر اٹھی
پوری دنیا میں سب سے اہم، سب سے پہلا ملک جہاں پہ حجاب پر پابندی لگائی گئی فرانس ہے۔ وہ فرانس کا کیا پس منظر کیا ہے؟ وہ پس منظر اس پوری فیمنسٹ موومنٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس حقوق نسواں کی اس پوری تحریک اور ان لہروں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جب ان کو ووٹ کا حق مل گیا، جب ان کو سیاسی تشخص مل گیا، تو اب انہوں نے کہا اس سے اگلا سٹیپ کیا لیا جائے۔ انہوں نے اگلا سٹیپ لیا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے وہ برابری چاہیے، ہر قسم کی مساوات کی، ہر قسم کی معاشی مساوات چاہیے۔ ہم بھی کاروبار کرنا چاہتی ہیں، ہم بھی محنت کرنا چاہتی ہیں، ہم بھی پیسہ کمانا چاہتی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یورپ میں اس سے پہلے اس کی اجازت ہی نہیں تھی۔ یورپ میں عورت کو سمجھا ہی کچھ نہیں جاتا تھا۔ انہوں نے اپنے ہاں اس کو جذبے کو ابھارنے کے لیے انہوں نے کہا دے دو اجازت، اب میں پھر اسلام سے تقابل کر کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہم کاروبار کرنا چاہتی ہیں، ہم جاب کرنا چاہتی ہیں، ہمیں اجازت نہیں ہے۔ سب نے ایک متفقہ ایجنڈا لیا۔ انہوں نے کہا اب سیاسی حق حاصل ہو گیا، اب ہم اگلا حق جو ہے وہ ہم معاشی حق لینا چاہتے ہیں۔ تو اس معاشی حل کے لیے انہوں نے پوری محنت کی، پوری تحریک اٹھی، پوری دنیا کے اندر انہوں نے شور شرابہ کیا۔ اب اسلام کو دیکھیے، اسلام نے تو یہ حقوق کئی پہلے سے دیے ہوئے۔ سیدہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے مشہور سنا ہوا کہ جس وقت وہ آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا خاوند ہے، بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، کچھ کرتے نہیں ہیں، لیکن غصے میں آ کے کسی بات پہ مجھے کہنے لگے انت علیہ کا ظہر امی، تم مجھ پر میری ماں کی طرح۔ اور اسلام سے پہلے یہ جملہ طلاق ہوتا تھا۔ بعض جملے طلاق ہوتے ہیں، ان کو کنایا کہتے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ پہلے اس کے اوپر تفصیل سے عرض کیا ہوا ہے، جیسے آزاد کہہ دینا، فارغ کا لفظ بول دینا، تعلق نہیں ہے کا لفظ بول، ان کو کنایا کہتے ہیں۔ اس میں نیت کا اعتبار ہوتا ہے۔ لفظ طلاق کہہ دے تو نیت کا اعتبار نہیں، اس نے مذاق سے بھی کہہ دیا وہ ہو جائے گی، تو آگے کہنے کی یہ کہہ دیا جملہ، تو یہ بھی کنایا تھا، طلاق کے معنی میں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں، فرمایا کہ ابھی کوئی حکم نازل نہیں ہوا۔ وہ کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیں، میں بوڑھی ہوں، وہ بوڑھا ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اگر طلاق ہوگی تو کیا کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیں، کبھی حکم نازل نہیں ہوتا تھا تو بات نہیں کرتے تھے، بتاتے نہیں تھے۔ جب اللہ کے نبی نہیں بتاتے تو ہم میں سے جو لوگ ہر بات میں جواب دینا اپنا فرض عین سمجھتے ہیں۔ وہ حدیث ہے نا کہ قیامت سے پہلے کچھ لوگ آئیں گے، اتخذ الناس، لوگ ان کو اپنا پیشوا بنا لیں گے، ایسا پیشوا بنا لیں گے، فضلوا واضلوا، اتنے گمراہ ہوں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہی کی طرف بلائیں گے، اور لوگ ان کو اپنا مذہبی پیشوا بنا کے بیٹھے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں۔ یہ آپ علیہ السلام کی عادت تھی، دل کر رہا ہے بیت اللہ قبلہ بن جائے، آسمان کی طرف نگاہ تو اٹھتی ہے لیکن زبان سے کلمہ نہیں کہتے کچھ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرا دل کرتا ہے طواف کرنے کے بعد میں یہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ادا کر رہے، اللہ نے حکم دیا پھر ادا کرنا شروع کیا۔ ایسے ہی خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تو کوئی حکم نہیں ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں، وہ سائڈ پہ بیٹھ گئی بوڑھی اماں جان منہ میں کچھ بڑبڑا رہی، وہ کیا باتیں کر رہی ہوں گی؟ اللہ نے 7ویں آسمان سے اوپر، کرسی سے اوپر، عرش وہاں سے اللہ نے سن لیا، وہی اسی لمحے نازل کی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ وہ اس مہربان نے سن لی ہے کہ جو عورت بات کر رہی ہے اپنے رب سے اور آپ سے بحث کر رہی ہے، مجھے کوئی راستہ بتائیے۔ اللہ نے فرما دیا کہ راستہ یہی ہے کہ یہ طلاق نہیں ہے۔ اب اگلا حکم کیا تھا؟ اب اس کا کفارہ دے دیں۔ اب وہ کفارے کی بات چلی تو اس کا آخری حصہ یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا تھا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حکم نازل ہو گیا ہے، 28واں پارہ ہے، پہلا رکوع نکال کے دیکھ لیجئے، یہ سارا حکم وہاں پہ نازل ہوا اور خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے پہ نازل ہوا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو صدقہ کر دینا۔ وہ کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس صرف 1 کھجور کا ٹوکرا ہے اور اس ٹوکرے سے وہ مقدار پوری نہیں ہوگی جو ہم نے کفارے میں دینی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ابھی میں کیا کر سکتا ہوں؟ پھر اللہ کی شان ہے، اس نے نہ صرف سنا بلکہ ایک بندے کو بھیجا، وہ بندہ آیا، اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا کہ دیکھو آ گیا ہے ایک کھجور کا ٹوکرا، ایک جو ان کے پاس تھا ایک یہ تھا، کہا اس کو غرباء میں تقسیم کر دو۔ کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے زیادہ مدینے میں اور غریب کون ہے؟ فرمایا جاؤ پھر اس کو استعمال کر لو۔ وہ کیا کرتی تھی؟ خاوند تو کچھ نہیں کرتا تھا، وہ کیا کرتی تھی؟ وہ خوشبو کا کام کیا کرتی تھی۔ اسلام نے تو معاشی حق سے نہیں روکا، اسلام نے عورت کو یہ تو نہیں کہا کہ تو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا، اسلام نے کہا ہے تو پردے کے اندر معاشی حقوق حاصل کر اپنے۔ اسلام نے اس کو اس طرح گھر میں قید نہیں کیا کہ اگر بندہ بھی کام نہیں کرتا، وہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر سک رہا تو عورت بھی گھر بیٹھی رہے اور معاشرے سے بھیک مانگتی پھرے۔ اسلام اس کی نفی کرتا۔ اگر اس طرح عورت کا کاروبار ضرورت کے وقت کرنا بھی ناجائز ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے تو نے وہ کمائی کی کیوں ہے؟ وہ تو ناجائز ہے، یہ لفظ نہیں ادا کیے۔ کیوں؟ کیونکہ جہاں ضرورت پڑے گی وہاں عورت کو اسلام نے پہلے سے حق دیا۔ انہوں نے دوسری تحریک اٹھائی کہ یہاں پہ اس کو کام کرنا چاہیے، یورپ میں کام کرنے کی اجازت نہیں۔ انہوں نے تو تحریک اٹھانے کے بعد عورت کو نکالا گھروں سے، کہا تو کاروبار کر سکتی ہے۔ اسلام نے تو پہلے اجازت دیا، فرق اتنا تھا انہوں نے مدر پدر آزاد کر کے وہاں پر بٹھا دیا، اور ہمارے مسلمان لوگ بھی کاؤنٹر کے اوپر اس عورت کو بٹھایا ہوا۔ اسلام نے تو اجازت دی تھی کہ تو اپنی بنیادی ضروریات کی تکمیل کے لیے اگر شرعی ضروریات پوری نہیں ہو رہی، خاوند کی محنت سے، بھائی کی محنت سے شرعی ضروریات پوری نہیں ہو رہی تو بھیک نہ مانگیں، کچھ کام کر لینا۔ یہ اس کی حدود ہیں، پردہ موجود ہو، خوشبو لگا کے گھر سے باہر نہ جانا، نظروں کو نیچے رکھنا، غیر محرموں سے بات کرنے سے پرہیز کرنا، پوری حیا کے ساتھ گفتگو کرنا، تھوڑی آواز میں کھڑک موجود ہو، یہ ساری باتیں ذکر کی تھی اسلام نے۔ لیکن عورت کو جو اس معاشی حق اس یورپ کی تحریک نے، فیمنسٹ موومنٹ، حقوق نسواں نے دیا، اس کو کہا تو ہر قسم کی آزاد ہے۔ اور ایسے آزادی جگہ یہ نا، ایسی آزادی کہ آپ کیفیت کا اندازہ لگائیں کہ ہر کسی بھی بڑے سٹور کے اوپر چلے جائیں کیشیئر خاتون بٹھائی ہوئی۔ اسلام نے یہ آزادی تو نہیں دی تھی۔ اسلام نے کہا تھا پردے میں رہ اپنی ضرورت کو پوری کر سکتی ہے، لیکن وہ چونکہ ایک اتنی سی بھی آزادی نہیں تھی، وہ کئی صدیوں بعد ان کو تھوڑی سی آزادی ملی۔ جب اتنی آزادی ملی تو نودولتیوں والا حال ہو گیا۔ جیسے کوئی خاندانی امیر آدمی ہوتا ہے نا تو وہ اپنے پیسے کو دھیان سے خرچ کرتا ہے اور وہ غرور تکبر نہیں کرتا، اور کئی ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس چند دنوں میں 2-3 سالوں میں بہت پیسہ آ جاتا ہے، ان کو ندولتیاں کہتے ہیں۔ نظر آتا ہے کہ وہ ندولتیاں، وہ اپنی اوقات سے باہر نکل جاتے ہیں۔ وہ صدیوں سے عورت کو ذلیل کیے چلے جا رہے تھے، جب عورت کو آزادی دی تو مادر پدر آزاد کر دیا پکڑ کے۔ اسلام نے خاندانی طریقے سے عورت کو آزادی دی ہے، ضرورت پڑے تو کام کر سکتی ہے لیکن ان حدود و قیود میں کر سکتی ہے۔ جب اس کو یہ حق مل گیا جو اسلام نے پہلے صحیح طریقے سے دیا ہوا تھا، یہ مادر پدر آزادی مل گئی، تو فرانس کے اندر ایک کتاب ہے، اس کی بہت زیادہ سیل ہوئی، اس کو پڑھا 1968 کے اندر، دوسری جنس اس کا نام تھا، اس کی ٹرانسلیشن ہو کے آئی۔ تو جب انہوں نے اس کو پڑھا، اس کے اندر عورت کی آزادی سے متعلق اور چیزیں لکھی ہوئی تھیں، 2 چیزیں حاصل ہو گئی، ان کو ووٹ کا حق مل گیا۔ اسلام نے کہا ووٹ کا نہیں، شورا کا حق ہے، تو مشورہ تیرے سے کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کر کے بتا دیا، اور یہاں پہ اس کو آزادی ملی، معاشی آزادی ملی کہ وہ کام کر سکتی ہے، جاب کر سکتی ہے، مادر پدر آزاد۔ اسلام نے کہا نہیں، ایک احترام سے تجھے آزادی ملے گی۔ تیسری چیز، اب انہوں نے 2 چیزیں حاصل کر لیں، اب ان میں مزید آئی، اور سب سے خطرناک ہے جس کے اثرات آج آپ کو یہ بینرز پہ لکھے نظر آتے ہیں، میرا جسم میری مرضی، یہ بینر اس کی عکاسی کرتے ہیں۔ وہ کیا تھا؟ فرانس کے اندر ایک قانون تھا، ان کے کانسٹیٹیوشن میں، ان کے لاء میں یہ لکھا ہوا تھا کہ کوئی بھی عورت اپنی مرضی سے اپنا حمل نہیں گرا سکتی، اور یہ اسلام کے عین مطابق فطرت ہے۔ بھئی کسی کو کیا اجازت ہے کہ نئی آنے والی زندگی کو روک دے؟ سورۃ الانعام نکالیے، آیت نمبر 151 نکالیے، اپنے گھروں میں جا کے نکال کے دیکھیے گا، 8واں پارہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، تم اپنی اولادوں کو قتل مت کرنا۔ سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، تم نے اپنی اولادوں کو قتل نہیں کرنا۔ تو یہ کس نے اجازت دی تھی کہ وہ جو تخلیق کے مراحل میں گزر رہا ہے،
اس کو کاٹ کے نکال کے باہر پھینک دیا جائے، اس سے کل قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا؟ اسلام نے تو کہا تھا کہ وہ بچہ نیا جو ہے، وہ جو پیدا ہوتے جس کو قتل کر دیتے ہو، اس کو تو پورا پیدا بھی نہیں ہونے دیا، جان اللہ نے ڈال دی ہوئی تھی۔ فرمایا وہ کل قیامت کے دن آ کے کہے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اللہ اس سے سوال تو کرنا، اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا، کس گناہ پہ مارا تھا، میں نے کیا تھا جس پہ مجھے تو نے قتل کر دیا، اس کے میرے ماں باپ یہ جنہوں نے بھی مجھے قتل کیا، مجھے پوچھ کے بتاؤ تو صحیح۔ تو کیا جواب دیں گے؟ تو وہاں پہ قانون بنا ہوا تھا ایک فطرت کے مطابق، اچھا قانون تھا، جس قانون کے جہاں اچھائی ہے اس کو بیان کرنا چاہیے کہ کوئی بھی عورت یا مرد کسی بھی رضامندی سے یا جبری طور پہ قطعاً حمل ضائع نہیں کروا سکتا۔ تو پروہیبیٹیشن آف یہ جو ایک قانون ہے نا اسقاط حمل کا، یہ قانون تھا وہاں پہ۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ 343 عورتوں نے ایک یادداشت پہ ایسے سائن کیا، اس کے اندر لکھا، انہوں نے کہا ہاں ہم 343 خواتین نے اپنا حمل ضائع کرایا، جو کرنا ہے کر لو۔ جیسے کہیں افراد اکٹھے ہوں نا اور ایک بات پہ کنسنسس ڈیولپ ہو جاتا ہے، ایک بات پہ یکجہتی ہو جاتی ہے، پھر وہ ایک اعلامیہ جاری کرتے ہیں، مشترکہ اعلامیہ۔ ان 343 عورتوں نے اعلامیہ جاری کیا، انہوں نے کہا ہاں ہم نے قانون توڑا ہے فرانس کا۔ فرانس کے اندر یہ واقعہ پیش ہے۔ یہ کب واقعہ پیش ہے؟ 1971 کے اندر واقعہ پیش ہے۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس کے بعد 2 فرانسیسی اخبارات نے اس اعلامیہ کی کاپی لی اور اس کو فرنٹ پیج پہ شائع کر دیا۔ وہ چند افراد تھے، 343 پورے ملک میں کوئی بڑی تعداد نہیں ہوتی، لیکن جب وہ اخبارات میں آیا تو اسی وقت یہی ایک ذرائع ابلاغ میں سب سے مؤثر ذریعہ یہی تھا۔ جب وہ سامنے آئے لوگوں نے پڑھا اور کچھ نے اس کی حمایت کی، کچھ نے مخالفت کی، اور اس کی حمایت بڑھتی گئی اور ان عورتوں سے پوچھا گیا کہ آپ کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم حق تولید چاہتی ہیں، اپنی مرضی سے بچہ پیدا کریں گے، کسی کی مرضی سے نہیں کریں گے، اور اگر کوئی شروع ہو بھی جائے تو ہم اس کو بھی گرا دیں گے۔ کیوں؟ اس وقت انہوں نے نعرہ لگایا تھا میرا جسم